ہم قرآن مجید کی آیات سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ برکتیں حاصل کر رہے تھے. جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے چند آیات کی تلاوت کی. آئیں اللہ تبارک و تعالی اپنی یہ لا ریبہ کتاب میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم. یہ ایسے حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کا معنی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، یا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں. جیسا کہتے ہیں نا کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ راز اللہ تبارک و تعالی کو ہی پتا ہے، یا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی پتا ہے کہ ان کے کیا معنی ہے، کیا راز ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. جو شک کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. فرمایا یہ راہ دکھاتی ہے، مولا یہ کن لوگوں کو راہ دکھاتی ہے؟ سب لوگوں کو راہ دکھاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ پرہیزگار لوگوں کو راہ دکھاتی ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر فرما رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب. یہ لفظ غیب جو قرآن پاک میں آیا، ہاں اللہ تبارک و تعالی آج سے 1400 سال پہلے یہ قرآن پاک میں ہمارا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب سے ایمان لائے، جو غیب سے ایمان لائے اور دلیلیں بھی نہیں مانگی. الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ لوگ جو غیب سے ایمان لائے، جنہوں نے نہ تو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا اور نہ ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، مگر ایمان والے ایسے ہیں، اتنے ان کے پختہ ایمان ہے. فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، اور فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں. اور وہ نماز پتہ چلا کہ ذکر ہمارا ہو رہا ہے، مگر فرمایا کامیاب کون ہوں گے؟ کون جس مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، اس مقصد میں کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرے. پتا چلا کہ صحیح جو چل رہا ہے راستے پر، کہ وہ جو ایمان لائے، ایمان تو سب ہم لے آئے مگر نماز کے لیے نہ آ سکے، کہ ادھر اللہ تبارک و تعالی کا بلاوا آیا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، مگر ہم نہ جا سکے. یہ دنیا کی محبت میں پھنس کر، یہ دنیا کے عجیب و غریب تماشوں میں گم ہو کر، اور شیطان کے وسوسوں میں آ کر قریب ہی مسجد تھی. یہ محبت کی نشانی نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے اور آپ مسجد میں نہ آئے. یہ تو میرے رب کا
ہم پر بہت ہی کرم ہے کہ وہ پھر بھی ہمارا رزق نہیں بند کرتا، وہ پھر بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یہ سورج کو کہ یہ مجھے سجدہ نہیں کرتا، یہ میری عبادت نہیں کرتا، لہذا تو نے اس کے گھر میں روشنی نہیں ڈالی۔ نہیں، وہ اتنا کریم رب ہے کہ ہم وہ اس کے بلانے پر آتے بھی نہیں، وہ پھر بھی ہمارا رزق نہیں بند کرتا۔ ہاں، جس سے رب ناراض ہوتا ہے اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، کیوں کہ اس سے سجدہ کرنا نصیب میں نہیں ہوتا۔ کہ اگر وہ رب چاہے کہ ہم سجدہ کریں، ہم نماز ادا کریں، تو کوئی ہے جو کہے میں نہیں کرتا؟ کوئی ہے جو کہے میں سجدہ نہیں کرتا؟ اور آپ تو ایک سیکنڈ میں سجدے میں گر جائیں، مگر وہ اتنا کریم رب ہے، وہ پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالی جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آگے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ ایمان لائے جو کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شریعت اتاری، جو اس سے پہلے اتاری گئی اس پر بھی ایمان لائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہی فلاح یعنی کامیابی حاصل کی انہوں نے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے کہ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیات کی تشریح میں کرتا چلوں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کر دین اسلام کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا رب ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا، اور وہی ہمارا خدا ہے جو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، اور میں اس کا سچا رسول ہوں، تو لوگوں نے انکار کیا، لوگوں نے انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے فرمایا اے محبوب یہ ایمان لائے یا نہ لائے، آپ کا دعوت دینے کا انداز تو بہت ہی نرالا ہے۔ اے محبوب آپ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں دعوت پیش کرتے ہیں، یہ تو ان کے مقدر کی بات ہے، یہ تو ان کے گناہوں کے سبب ان کے مقدر کی بات ہے کہ اے محبوب ان کو حقیقت نظر نہیں آتی، ان کو حقیقت نظر نہیں آتی، آپ کے دعوت دینے میں شک نہیں ہے، مگر ان کی قسمت میں فرق ہے، ان کے گناہوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقدر میں ایمان لانا لکھا ہی نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرما دیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ کا معنی ایک مہر کے طور پر اسے کہا گیا، کیوں کہ پہلے دور میں یہ سٹیمپ یہ مہر نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت جو بھی وقت کا بادشاہ ہوتا، جو بھی وقت کا حاکم ہوتا، اس نے ایک رنگ پہنی ہوتی تھی، ایک شاپ پہنی ہوتی تھی، تو وہ مہر کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ تو یہ خاتمہ یہ مہر کو کہا جاتا ہے، یعنی سٹیمپ، مہر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ختم اللہ، اے بابو پریشان نہ ہو، ختم اللہ
अला कुलूबिहिम, हमने इनके दिलों पर मोहरें लगा दी। अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, और इनके कानों पर मोहरें लगा दी। वो बहरे नहीं होंगे, नहीं, उनको सुनता होगा, मगर जो हकीकत है वो उनकी समझ में नहीं आएगी। क्यों? कि उनके गुनाहों के सबब, उनके गुनाहों के सबब। फरमाया वअला अबसारिहिम, और उनकी आंखों पर विशावतुन, पर्दे डाल दिए हैं। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। इधर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ महबूब परेशान ना हो, आपने इनको दावत बहुत अच्छे अंदाज में दी, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इनके दिलों पर मोहरें लगा दी, इनके कानों पर मोहरें लगा दी, और इनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए। इनको हकीकत समझ नहीं आएगी, इनको हकीकत समझ नहीं आएगी। और ये पर्दे वाला मामला हजूर दातागंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब कश्फुल महबूब में लिखते हैं, फरमाते हैं कि ये दो किस्म के पर्दे होते हैं, दो किस्म के पर्दे होते हैं जो इंसान के दिल पर आ जाते हैं, जो उसको हकीकत का पता नहीं चलता। फरमाया नंबर एक, ये वो पर्दा होता है जो कि सुस्ती के सबब गुनाहों में घिर जाना, और गुनाह करते करते उसके दिल पर एक मैल जम जाती है, यहां तक कि उसको गुनाह नहीं लगता, उसको गुनाह नहीं लगता। फरमाया उसके गुनाहों के सबब, उसकी सुस्ती के सबब वो गुनाह करता करता कभी शैतानी वसवसों में और कभी ये दुनिया के शुगर में मसरूफ होकर अपने रब को जब भूल जाता है, फिर गुनाहों की तरफ जब रागिब होता है, तो उसके दिल पर एक गुनाहों की मैल जम जाती है, मगर वो मैल आरज़ी होती है। अगर वो अपने रब के यहाँ रोकर दुआ करे तो वो मैल धुल जाती है, वो मैल धुल जाती है। और फरमाया अगर वो फिर लौट आए, माफी मांगे, तो वो दिल पाक साफ रोशन हो जाता है। अगर वो नेक बंदों की सोहबत में बैठे, अगर वो नेक बंदों की सोहबत में बैठे, नेकों के साथ रहे, तो इसके सबब भी अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल की मैल को उतार देते हैं। उसको हकीकत नजर आना शुरू हो जाती है कि मुझे किस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया में तख्लीक किया, मेरी जिंदगी का मकसद क्या था। और फरमाया दूसरी जो मैल होती है वो कुफर की मैल होती है, जो इस कदर कुफर कर बैठे, इस कदर गुनाह कर बैठे कि जो दुलने से भी पाक ना हो सके। जैसे अबू लहब था, हजारों उनको ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े नजर आए, जो कहा मेरे आका ने वही मौजज़ा दिखाया। उतबा, शैबा, ये अबू जहल, अबू लहब, इनके मुकद्दर में ये कुफर, इनके गुनाहों के सबब इस कदर जम गया था, जो कुरान फरमा रहा है मोहरें लग चुकी थी कि करिश्मा देखने के बावजूद, मौजज़ा देखने के बावजूद, जैसे मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूं कि एक रात अबू जहल, अबू लहब और ये बड़े बड़े और कुफार मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम वाकई अल्लाह तबारक व तआला के आखिरुज़्ज़मान पैगंबर हो, आखिरी रसूल हो, तो हमें चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ, चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर कर दो तो फिर ईमान ले आओगे।
اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو ایمان لے آؤ گے، مگر وہ سب کے سب کہنے لگے ہاں ہم ایمان لے آئیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، مگر جب میرے آقا نے شہادت کی انگلی کی، شہادت کی انگلی کی چاند کی طرف، چاند 2 ٹوٹے ہوا، ایک پہاڑ کہ اس سائڈ پہ اور دوسرا اس سائڈ پہ ہوا، یہ کفار اس قدر ان کے دل پر تالے لگ چکے تھے، اس قدر ان کے کفر پر اللہ تبارک و تعالی نے تالے لگا دیے تھے، پردے ڈل گئے تھے کہ ان کو پھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاند 2 ٹکڑے نظر تو آیا، کبھی آنکھیں بند کرتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کبھی مل کر کھولتے ہیں کہ 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، مگر ایمان نہ لا سکے۔ جیسا کہ میرے آقا سے یہ کفار کہنے لگے، یہ درخت چل کر آئے، میرے آقا نے حکم فرمایا، درخت کلمہ پڑھتا ہوا آ گیا، مگر ان کی قسمت میں ایمان نہ ہوا۔ پھر میرے آقا سے یہ کہنے لگے، یہ پتھر آپ کے ہاتھ میں، پتھر پکڑا ہوا ہے کافروں نے، کہا یہ مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہی بول کے بتائے گا۔ پتھر بولے، پتھروں نے کلمہ پڑھا، مگر ان کو حقیقت سمجھ نہ آئی، تو لہذا اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے سبب ایسے ہی ہمارے قلوب پر اثر ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہاں تک اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے گناہ نہیں لگتا۔ لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ہمارے دل بھی تو گناہ کر کر کے سیاہ نہیں ہو گئے، جو ہمیں اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے مگر مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، جو ہمیں حقیقت نظر تو آ رہی ہے، یہی سیدھا کام ہے، مگر ہم کر نہیں پاتے۔ خدارا اپنے رب سے رو کر معافی مانگ لیجئے، اپنے رب سے ابھی اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ابھی جو آپ جتنے بھی گناہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے زمین پر گرے تو گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، چاہے سمندر کی جان کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ ایک آنسو کا کمال ہے۔ اگر ہم اپنے رب کے ہاں رو کے دعا کریں، ہمارا رب ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا رب ہماری بخشش فرما دے، تو خدارا یہ زندگی بہت مختصر ہے، ان قریب ہمیں بھی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ ابھی سے دیکھیں یہ زندگی کا کتنا عرصہ گزر چکا ہے، نہ جانے ہماری زندگی میں کل ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہی اپنے رب سے پکی سچی توبہ کر لیجئے۔